آیان و آراز دونوں کی تعریفیں ہو چکی ہیں، اب دونوں کے احکام بیان کریں گے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ آیان اور آراز، عالم جو مشتمل ہے آیان و آراز پر، اور آیان و آراز میں سے ہر ایک ہے حادث، تو جو حوادث کا مجموعہ ہوگا وہ بھی حادث ہوگا، تو عالم بھی حادث ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آیان و آراز دونوں حادث ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ تو پہلے آراز کے حدوث کو ثابت کر رہے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ فَأَمَّا الْأَعْرَاضُ فَبَعْضُهَا وَإِذَا تَقَرَّرَ، یہاں سے ہے نا، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ آیان وَآراز، جب ثابت ہو گیا کہ عالم آیان و آراز ہیں، یعنی آیان و آراز کا مجموعہ ہے، اور آیان کی دو قسمیں، اجسام اور جواہر، والآیان اجسام و جواہر، اور آیان اجسام و جواہر ہے، تو فنقول، تو ہم کہتے ہیں الکل حادث، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی اجسام بھی حادث، جواہر بھی حادث، اور آراز بھی حادث ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیان کا انحصار بتایا کہ وہ اجسام و جواہر میں منحصر ہے، لیکن آراز کے انحصار کا ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہے یا تو یہ ہوگا کہ ان کے انحصار پر کوئی دلیل نہیں ہے، یا وہ بحث طویل ہے، یا مطلب یہ ہے کہ آراز کا حدوث ان کے انحصار پر موقوف ہے، یہ نہیں ہے، انحصار کو ثابت کیے بغیر بھی اس کے حدوث کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس لیے آراز کے انحصار کو بیان نہیں کیا۔ یہ سب حادث ہیں، آیان بھی حادث ہیں اور آراز بھی حادث ہیں، تو ان کے حدوث پر دلیل کیا ہے؟ تو پہلے آراز کے حدوث پر دلیل دے رہے ہیں کہ اما الاعراض فبعضها بالمشاہدۃ، رہے آراز تو ان میں سے بعض کا حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حادث ہے، کل حرکت بعد السکون، جیسے حرکت سکون کے بعد، مثلا آپ بٹن دبائیں گے پنکھا چلنے لگے گا، ابھی سکون ہے، اور جیسے ہی بٹن دبے گا پنکھا حرکت کرنے لگے گا، تو سکون کے بعد حرکت آئی، جو حرکت نہیں تھی پھر وجود میں آئی نا، تو جو چیز نہ ہو پھر وجود میں آئے، یہی تو حادث ہے، نہ ہونا پھر بعد میں وجود میں آنا، اسی کو حدوث کہتے ہیں نا۔ تو جو پہلے نہیں تھا پھر بعد میں وجود میں آیا تو حادث ہوا، تو جو حرکت حادث ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَالضَّوْءِ بَعْدَ الظُّلْمَةِ، اسی طرح روشنی تاریکی کے بعد، روشنی تاریکی کے بعد، کمرہ اندھیرا رہتا ہے، اچانک آپ بٹن دباتے ہیں اور آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے، تو پورا کمرہ روشن ہو گیا، تو یہ روشنی نہیں تھی، پہلے تاریکی تھی نا، تاریکی کے بعد اب روشنی پیدا ہوئی، تو جو نہیں تھی پھر ہوئی، جو نہ ہو پھر ہو، یہ تو حادث ہے، تو یہ روشنی بھی حادث ہوئی۔ ظلمت یہ وجودی ہے کہ عدمی ہے، اس سلسلے میں بعض ذرات کہتے ہیں کہ یہ عدمی ہے، کیا ہے؟ ہاں، اس کو وجودی ماننا ضعیف قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ظلمت ہے کیا؟ ظلمت الگ سے کوئی موجود چیز نہیں ہے، بلکہ روشنی کا نہ ہونا اسی کو ظلمت کہتے ہیں، روشنی کا نہ ہونا، تو ظلمت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے جو موجود ہو۔ مگر اس پر اعتراض ہوگا کہ قرآن پاک میں آیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمت اور نور دونوں کو بنایا، تو ظلمت بھی مجعول بنا اور نور بھی مجعول بنا، تو جو مجعول ہوتا ہے وہ تو موجود ہوتا ہے،
جو مجعول ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ ظلمت یہ موجود نہیں ہے بلکہ آدمی شے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اس کے جواب میں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جعل الظلمات والنور، یہاں مجعول جو ہے ظلمت اور نور نہیں ہے بلکہ اسباب ہے، یعنی جعل اسباب الظلمات والنور، یعنی ظلمت و نور کے اسباب کو پیدا فرمائے. تو اسباب کا مجعول ہونا ثابت ہوگا، نہ کہ ظلمت و نور کا مجعول ہونا ثابت ہوگا کہ اس سے ظلمت کو آپ وجودی ثابت کریں گے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں اس لیے کہ جب اسباب وجودی ہوں گے تو جو مسببات ہوں گے وہ بھی تو وجودی ہوں گے. سبب جب وجودی ہوگا تو مسبب بھی وجودی ہی ہوگا. مسبب آدمی وجودی سبب کا مسبب بھی وجودی ہی ہوگا. تو جب سبب مجعول و موجود ہوا تو ظلمات جو مسبب ہے وہ بھی موجود و وجودی ہوگا. بہرحال یہ گفتگو ہے. کَوَ السَّوَادِ بَعْدَ الْبَیَاضِ، اور جیسے سیاہی سفیدی کے بعد. ایک اچھا خاصا آدمی ہے، سفید ہے، گورا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، پھر اس کے چہرے میں سیاہی کالا پن آ جاتا ہے. تو یہ کالا پن نہیں تھا، بعد میں ہوا. دیوار پہ پہلے چونا چڑھاتے ہیں، کلی کرتے ہیں یا وائٹ سیمنٹ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد بلیک والا کلر کر دیا. تو جو بلیک نہیں تھا اب ہوا کہ نہیں ہوا. تو جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو اسی کو تو حادث کہتے ہیں. یہ اعراض ہے جو دیکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب حادث ہے، مشاہدہ سے ان کا حادث ہونا ثابت ہے. وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيلِ، اور بعض اعراض کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ دلیل سے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ وَهُوَ تَرِيَانُ الْعَدْمِ، عدم طاری ہونا. کیا ہونا؟ یعنی کوئی چیز پہلے موجود تھی پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو یہ عدم وہی طاری ہوتا ہے جو حادث ہوتا ہے. جو قدیم ہوتا ہے وہ عدم کے منافی ہے. قدیم عدم کے منافی ہے. جو قدیم ہوگا وہاں عدم نہیں آئے گا، جہاں عدم ہوگا وہ قدیم نہیں ہو سکتا. اور یہ ایسی دلیل ہے جس پر متکلمین اور فلاسفہ سب کا اتفاق ہے. سارے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ قدیم عدم کے بالکل منافی ہے. تو کسی چیز پر جب عدم طاری ہوتا ہے تو یہ عدم طاری ہونا اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے. ایک انسان مر گیا، اس کو دفنا دیا، ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ عدم طاری ہونا حدوث کی دلیل ہے. ابھی روشنی ہے، لائٹ چلی جائے گی، یہ روشنی ختم ہو جائے گی، عدم طاری ہوئے، اس کا مطلب یہ حادث ہے. قدیم ہوتا تو عدم اس پر طاری نہیں ہوتا. وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيلِ، اور بعض کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے. وَهُوَ تَرِيَانُ الْعَدَمِ، وہ عدم کا طاری ہونا ہے. کما فی ازداد ذالک، جیسے کہ ان کے ضدوں میں. یعنی سواد ختم ہو جائے، حرکت ختم ہو جائے، پنکھا چلتے چلتے رک گیا، حرکت ختم ہو گئی، عدم طاری ہو گیا، اس کا مطلب وہ حادث ہے. تو عدم طاری ہونا یہ حدوث کی دلیل کیوں ہے؟ کہ فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، اس لیے کہ قدم عدم کے منافی ہے. قدم کس کی منافی ہے؟ اب قدیم عدم کے منافی کیسے ہیں؟ دیکھو قدیم کی دو صورت ہے، یا تو واجب بالذات ہوگا وہ، یا واجب بالغیر ہوگا. یا تو واجب بالذات ہوگا یا واجب بالغیر ہوگا. یعنی واجب بالذات یا ممکن بالذات ہوگا مگر واجب بالغیر ہوگا. تو قدیم کی دو صورت ہے، یا تو واجب بالذات ہے، تو واجب بالذات ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں عدم آ ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ واجب بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے
جس ذات کا ہونا ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، اور یہ ذاتی طور پر وہ ہے، وہ ہاں اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر ممکن بھی ذات ہو وہ قدیم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی واجب سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ واجب سے ہوگا۔ اگر واجب سے نہ ہو، یہ قدیم خود ممکن ہو، تو پھر اس کے وجود کے لیے دوسرے ایک ممکن کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے تیسری کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے چوتھے کی ضرورت پڑے گی، چونکہ ممکن خود بخود وجود میں نہیں آتا ہے، ممکن ایک دوسرے ممکن کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر قدیم ممکن ہو تو پھر وہ ایک دوسرے ممکن کا محتاج ہوگا، تو تسلسل ہو جائے گا۔ تو تسلسل کو ختم کرنے کے لیے، باطل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انتہا کسی واجب میں جا کے ہوگی، انتہا جا کے کسی واجب میں ہوگی، سمجھ گئے؟ اور اس کا تعلق اس واجب سے بالوجوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بالوجوب کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تخلف نہیں ہوگا کہ وہ پایا جائے اور یہ پایا نہ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالاختیار ہو کہ اس کے اختیار سے یہ وجود میں آئے گا، وہ چاہے گا تو ہو یہ اور نہیں چاہے گا تو نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ بالایجاب ہوگا، بالاختیار نہیں ہوگا۔ جیسے سورج کی روشنی، سورج کی روشنی سورج کے اختیار سے نہیں ہے۔ اگر سورج کے اختیار سے ہو تو سورج کبھی روشنی کو روک لے، روک پائے گا وہ؟ سورج طلوع ہوگا تو روشنی ہوگی ہی، روشنی سورج کے اختیار میں نہیں ہے، حالانکہ اس روشنی کا تعلق سورج ہی سے ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ روشنی کا صدور جو سورج سے ہوتا ہے بالاختیار نہیں ہوتا، بالایجاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو قدیم ممکن ہوگا اس کا تعلق جب کسی واجب سے ہوگا، یہ تعلق ایجابی ہوگا، اختیاری نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو بہرحال قدیم اگر واجب بالذات ہے تو اس پر بھی عدم طاری نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی واجب کی طرف وہ منسوب ہے، کسی واجب سے اس کا تعلق ہے، تو وہ قدیم بھی واجب ہی ہوگا، یعنی وہ قدیم یا وہ شے جس کا تعلق کسی واجب سے ہو، جو کسی واجب کی طرف منسوب ہو، وہ بھی واجب ہی ہوگا۔ اگر واجب نہ ہو تو پھر تخلف لازم ہے۔ کیا ہوگا؟ تخلف کا مطلب یہ ہے علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے، ایسا ہوتا ہے؟ یعنی سورج وجود میں آئے اور دن موجود نہ ہو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ سورج کا نکلنا یہ علت ہے دن کے وجود کے لیے، تو ان علت و معلول کے درمیان تخلف کبھی نہیں ہوتا، ابھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج پایا جائے اور دن پایا نہ جائے۔ تو قدیم کے لیے عدم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قدیم اگر واجب بالذات ہے تو ظاہر ہے کہ عدم نہیں ہو سکتا، اور اگر واجب بالذات نہیں ہے، ممکن ہے، تو اس قدیم کے لیے ضروری ہے کہ کسی واجب کی طرف منسوب ہو، کسی واجب سے اس کا تعلق ہو، یعنی کسی واجب کا وہ معلول بنے۔ کیا بنے؟ معلول، کسی واجب کا، اور واجب علت بنے، تو یہ بھی واجب ہی ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ واجب ہی ہوگا، اس لیے کہ علت واجبہ کا جو معلول ہوتا ہے وہ بھی واجب ہی ہوتا ہے۔ کر لے ان القدیمہ ان کانا واجبا لذاتہ فظاہر، اس لیے کہ قدیم جس کے بارے میں کہا عدم نہیں ہو سکتا اس میں، کہ اگر وہ واجب بالذات ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں عدم نہیں ہو سکتا، وَإِلَّا، اور اگر واجب بالذات نہ ہو، ممکن بالذات ہو، تو لازمہ استنادہ الیہ، تو ضروری ہے کہ اس قدیم کی نسبت واجب کی طرف ہو بطریق ایجاب ہو، ہاں بالاختیار نہ ہو، اس لیے کہ جو چیز بالاختیار وجود میں آتی ہے اگرچہ واجب حقیقی سے آئے وہ حادث ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حادث لیے ہوتی ہے کہ جو کام اختیاری ہوتا ہے اس کام سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو جب کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ کام نہیں رہتا ہے، ارادہ کے بعد وہ کام وجود میں آتا ہے، تو جس وقت ارادہ کیا وہ کام تو نہیں تھا، ارادہ کے بعد میں آیا، تو جو پہلے نہ ہو بعد میں وہ تو حادث ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے یہ قدیم جس کو ممکن کہہ رہے ہیں، اس کا تعلق جو واجب سے ہوگا وہ واجب جو علت بنے گا، اور یہ جو معلول بنے گا، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ ایجاب والا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، بالاختیار اس کا صدور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالایجاب ہونا چاہیے۔
اسی صادر من الشیء بالقصد بالاختیار، اس لیے کہ کسی شے سے بالقصد اور بالاختیار صادر ہونے والا تو حادث ہوتا ہے بداہتاً. تو ضروری ہے کہ قدیم اگر واجب بالذات نہ ہو، ممکن ہو تو کسی واجب کی طرف وہ منسوب ہو. والمستند الی الموجب القدیم، اور جو واجب قدیم کی طرف منسوب ہو وہ بھی قدیم ہوتا ہے. اگر اس کو قدیم نہیں مانیں گے تو علت و معلول کے درمیان تخلف لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ اور تخلف محال ہے. تخلف کیا ہے؟ محال. ہاں، اس لیے اس کو بھی واجب ماننا پڑے گا. جو کسی واجب کی طرف منسوب ہو اس کو بھی واجب ماننا پڑے گا، ورنہ تخلف لازم آئے گا. علت و معلول کے درمیان، علت و معلول کے درمیان تخلف نہیں ہوتا. جیسے بتائیں نا ابھی سورج اور وجود نہار کے درمیان تخلف نہیں ہوتا ہے کہ سورج پایا جائے اور دن نہ پایا جائے. تو کرے والمستند الی الموجب القدیم قدیم، اور جو واجب قدیم کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ بھی قدیم ہوتا ہے. ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العلت، معلول کا علت سے متخلف ہونا محال. یوں ترجمہ کر لو، علت سے معلول کے تخلف کا محال ہونا بدیہی ہونے کی وجہ سے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اعراض میں سے بعض کا حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے اور بعض کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے. دلیل ہے عدم کا طاری ہونا، یعنی اعراض پر عدم کا طاری ہونا ان اعراض کے حادث ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ جو قدیم ہوتا ہے وہاں عدم نہیں آتا ہے، قدیم عدم کے منافی ہے. قدیم عدم کے منافی کیسے ہیں؟ کہ اس لیے کہ قدیم اگر واجب بالذات ہے تو ظاہر ہے کہ عدم کے منافی ہے، اور اگر قدیم واجب بالذات نہ ہو، ممکن بالذات ہو، تو بھی ضروری ہے اس قدیم کے لیے، چونکہ وہ معلول ہے، کہ اس کی علت واجب ہو. اس کی علت واجب ہو، یہ ماننا پڑے گا. اگر کسی واجب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو پھر تسلسل لازم آئے گا. تسلسل تو باطل ہے. تو ضروری ہے کہ اس قدیم ممکن کا تعلق ایسی علت سے ہو جو واجب ہو، اور یہ قدیم ممکن اس سے جو صادر ہو بالایجاب ثابت ہو، بالاختیار نہ ہو. بالاختیار جو صادر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اگر بالاختیار مانیں گے تو پھر تخلف لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ علت و معلول کے درمیان، علت و معلول کے درمیان تخلف نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ ہے کہ وہ قدیم جو ممکن ہے اس کا تعلق واجب بالذات سے ہوگا بالایجاب، اور جو کسی واجب بالذات سے جس کا تعلق ہو، جو کسی واجب بالذات کا معلول ہو، وہ بھی واجب ہی ہوتا ہے، وہ قدیم ہی ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ اس لیے پتہ چلا کہ یہ اعراض قدیم نہیں ہے چونکہ ان پر عدم طاری ہوتا ہے. یہ اعراض کے حادث ہونے کی دلیل ہے.